حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والعحلها ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. عزیزان گرامی، درس نہج البلاغہ کے عنوان سے جو آپ کے سامنے مولا کے اقوال بیان کیے جا رہے ہیں، کلمات قصار، اس میں ماہ محرم سے پہلے، ایام اعزاز سے پہلے آپ کے سامنے 75 قول جو ہے بیان کیے جا چکے ہیں۔ آج جو ہے قول نمبر 76 ہے۔ اس میں دیکھنا ہے کہ مولا کیا فرمانا چاہ رہے ہیں۔ غور کریں گے آپ کی نہج البلاغہ میں کلمات قصار میں قول نمبر 76 ہے کہ قال علیہ السلام ان الامور اذا اشتبہت اعتبر آخرها باولها۔ چھوٹا سے مولا کا قول ہے، غور کریں گے آپ کہ مولا فرما رہے ہیں کہ جب مسئلے و مسائل میں اشتباہ پیدا ہونے لگے، شبہہ پیدا ہونے لگے، تو ابتدا کو دیکھ کر انجام کار کا اندازہ کر لینا چاہیے۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ مولا کا قول ہے کہ جب بھی مسائل احکام میں کوئی شبہہ پیدا ہونے لگے، کوئی مشتبہ بات پیدا ہونے لگے، کوئی اشتباہ ہو جائے، کوئی شک و شبہ پیدا ہونے لگے، تو ابتدا کو دیکھا جائے، اس کی شروعات کیا ہے، اس کی ابتدا کیا ہے۔ تو جب تو ابتدا کو دیکھ لیا جائے گا تو انجام کار کا اندازہ انسان کر لے گا۔ تو مولا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جب بھی مسئلے و مسائل میں، احکام میں شبہ اور شک پیدا ہونے لگے، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے، تو آپ ابتدا کو دیکھ لیں۔ یعنی ابتدا کو دیکھ کر اس کا انتہا کا جو ہے انسان اندازہ لگا سکتا ہے، اور آخر کار کا جو ہے اندازہ لگا سکتا ہے، انجام کار کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ اب جیسے مثال کے اوپر ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے دے دیں۔ کیا آپ دیکھیں کہ آج دین اسلام میں اتنے فرقے پیدا ہو گئے، اتنے فرق پیدا ہو گئے کہ انسان جو ہے ہر فرقہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہر فرقہ کہہ رہا ہے کہ ہم جنتی ہیں، ہر فرقہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہی جو ہے صحیح ہیں، دوسرا باطل پر ہے، دوسرے فرقے جو ہے صحیح نہیں ہیں۔ تو آخر جو ہے اس الجھن کو، اس شک و شبہ کو دور کیسے کیا جائے؟ جو ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھیے مولا نے فرمایا کہ جب بھی مسائل میں شک و شبہ پیدا ہونے لگے تو ابتدائے کار کو دیکھو، انجام کار کا اندازہ ہو جائے گا، ٹھیک لگایا جا سکتا ہے۔ تو آپ غور کریں کہ فی الحال سب کشمکش میں موجود ہیں، کتنے فرقے ہیں۔ نبی نے تو کہا تھا 73 فرقے ہیں، آج جو اگر آپ دیکھیں تو 73 سے بھی جو ہے 73 میں بھی کئی فرقے جو ہے پیدا ہونے لگے۔ تو اب اس کا یعنی جو شک و شبہ پیدا ہو رہا ہے، ہر فرقہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جنتی ہوں، میں جنتی ہوں، میں حق پر ہوں، ہر فرقہ یہ کہہ رہا ہے۔ تو ہم اس کو کیسے جو ہے ڈیسائیڈ کریں، کیسے ہم جو ہے اس کو یعنی یقین کر سکیں کہ کون سا فرقہ جو ہے حق پر ہے؟ تو بہرحال جو ہے کہتے ہیں ابتدائے کار کو دیکھا جائے، ابتدا کیا ہے۔ جیسے مثال کے اوپر میں عام طور پہ جو ہے ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ جو افراد جو ہیں پتنگ اڑاتے ہیں، اس کو آپ غور سے دیکھیے۔ آپ تو پتنگ جو ہے جب نیچے اتارتے ہیں تو ڈور جو ہوتی ہے اس کو جلدی جلدی جو ہے نیچے پھینکتے رہتے ہیں، تو نتیجے میں ڈور کیا ہوتی ہے؟ الجھ جاتی ہے۔ اب الجھ جاتی ہے تو اب اگر جو ہے یعنی اس کو سلجھانا چاہے تو کیسے سلجھائے گا؟ ظاہر بات ہے کہ اب آپ جو ہے مشکل میں پڑ گئے کہ ڈور آپس میں الجھ گئی ہے، اب اس کو سلجھائیں کیسے، اس کو صحیح کیسے کریں؟ تو اب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اچھا ظاہر سی بات ہے، اگر درمیان سے سلجھانے کی کوشش کا ایک جو ہے کہتے ہیں انسان ذرا سے اٹھائے گا، دوسرا گیٹھا پڑ جائے گا، اس گیٹھے کھولے گا، تیسرا گیٹھا پڑ جائے گا،
گیٹھا گرہ جسے کہتے ہیں، گرہ پڑ جائے گا۔ نتیجے میں اس گرہ کو کھولنے کے لیے آپ جو ہے کاٹیں گے، ہے نا، کاٹا تو پتہ لگا کتنے ٹکڑے جو ہے دیکھیں اس کے ہو جائیں گے کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ اچھا اس کو سلجھایا کیسے جائے پھر؟ تو اس کے سلجھانے کے لیے آپ کو ایک سرا پکڑنا ہوگا، ڈور کا جو سرا ہے اس سرے کو آپ پکڑیں گے تو اس سرے کو جو ہے لپیٹتے چلے جائیں گے تو نتیجے میں جو ہے آپ کی ڈور جو ہے سرچتی چلی جائے گی، ہے نا۔ یہ ہے مین مسئلہ، اور آپ کے جو ٹکڑے ہیں وہ پیدا نہیں ہوں گے بلکہ پوری ڈور جو ہے صحیح سلامت آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ ایسے یہاں پہ مسئلہ ہے کہ اتنے فرقے پیدا ہو گئے، اس کو سلجھائے کیسے جائیں؟ تو اس کے لیے آپ سرا ڈھونڈیے، ابتدا کو ڈھونڈیے۔ اچھا اس سے دین اسلام کی ابتدا کہاں سے ہوئی یہ بھی غور کیجیے۔ وہ تو صحیح ہے کہ جناب آدم کا مسئلہ، جناب آدم سے سلسلہ چلا ہے خاتم الانبیاء تک، لیکن جو دین اسلام حقیقت میں جو آخری دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو ہے دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ تو اب جو ہے اس فرقے کو، اس دین کو، اس مذہب کو یعنی دیکھا جائے کہ آخر کون سا فرقہ جو ہے حق پر ہے، تو اس کے لیے سرا ہے، اس کے لیے ابتدا ہے۔ ابتدا کیا ہے؟ نبی کریم۔ نبی کریم سے اور آگے اگر آپ پڑھیے تو توحید پروردگار ہے، قرآن کریم ہے، یہ مین ہے۔ تو اب توحید پروردگار، اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا۔ اب اس کو سلجھانے کی بات ہو رہی ہے، ابتدا کو دیکھیے آپ۔ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو ہدایت کے واسطے بھیجا، آخری نبی کو افضل الرسول بنایا، ٹھیک ہے نا۔ اور اب آخری نبی جو دین اسلام لے کر آئے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کو پڑھنے کے بعد انسان مسلمان بنتا ہے۔ اب جب مسلمان بنا تو اب یہ طے کرنا ہوگا کون سا فرقہ حق پر ہے۔ تو اب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے جو ہے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا نبی کی سیرت، نبی کا قول، نبی کا فعل، کیونکہ دین جو ہم کو ملے گا 3 طریقے سے ملے گا، یا تو معصوم کا قول ہو، معصوم کہے، یا معصوم کا فعل ہو، معصوم کر کے دکھائے، یا معصوم کے سامنے کوئی کام انجام پائے اور معصوم خاموش رہے، جس کو تقریر معصوم کہتے ہیں عربی میں، سکوت معصوم چاہے، ٹھیک۔ اب جو ہے نبی نے حجۃ الوداع میں ولایت علی کا اعلان کیا، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ علی کے ولایت کا اعلان کیا نبی کریم نے، ٹھیک، غدیر خم کے میدان میں 1,20,000 کے مجمع میں، کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ بس یہی میں بات کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ تفصیلی بات پیش نہیں کرنی ہے، بات کی طرف جو ہے متوجہ کرنا تھا۔ ولایت علی کا اعلان جو ہے نبی نے کیا، اور حدیث قدسی میں بھی جو ہے پروردگار کہہ رہا ہے ولایت علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، علی کی ولایت جو ہے میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ یہ پروردگار حدیث قدسی بیان کر رہا ہے۔ تو ولایت علی ولایت رسول ہے، ولایت رسول ولایت خدا ہے، یعنی یوں سمجھ لیے انما ولیکم اللہ، قرآن کی آیت کریمہ ہے جس سے پروردگار کہہ رہا ہے کہ صرف اور صرف تمہارا ولی اور تمہارا سرپرست اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ہے جو اہل ایمان میں سے ہے اور اس کا نماز قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، نہیں مولا کائنات جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے۔ تو یعنی اللہ نے بھی قرآن میں بیان کیا کہ صرف اور صرف تمہارا ولی اور تمہارا سرپرست کون ہے؟ اللہ، اس کا رسول اور علی ہے۔ تو اب یہاں پہ جو ہے بارگاہ معبود میں دعا بھی کرنی ہے، پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں حقائق کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، معبود امام کے آوان و انسان میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔